وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ سورۃ البقرہ آیت نمبر 228۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن ان كن يؤمن بالله واليوم الاخر وبعولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اور طلاق یافتہ عورتیں اپنے آپ کو 3 حیض تک روکے رکھیں، یعنی اگر کسی عورت کو طلاق ہو جائے رخصتی کے بعد تو وہ عدت اپنی 3 حیض گزارے گی۔ 3 حیض گزرنے سے پہلے وہ کسی دوسری جگہ نکاح نہیں کر سکتی، اگر نکاح کرے گی بھی تو وہ باطل ہے۔ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ، اور ان عورتوں کے لیے حلال نہیں کہ چھپائیں اس کو جو اللہ نے ان کے رحم میں پیدا کیا۔ کیا مطلب؟ رحم میں 2 طرح کی چیزیں پیدا ہوتی ہیں، یا تو بچہ ہو، حمل ہو، یا پھر حیض ہو، یہ دونوں چیزیں رحم میں پیدا ہوتی ہیں۔ کیونکہ اگر طلاق کے وقت عورت امید سے تھی تو اس کی عدت وضع حمل ہے، اور اگر وہ امید سے نہیں تھی تو پھر اس کی عدت 3 حیض ہے۔ اب یہ جو حیض ہے اس کی ابتدا کب ہوئی، انتہا کب ہوئی، اس کا جاننا عورت کے اوپر موقوف ہے، عورت بتلائے گی تو پتہ چلے گا۔ اسی طرح امید کے بارے میں بھی عورت بتائے گی تو پتہ چلے گا۔ تو اس اعتبار سے ارشاد فرمایا کہ عورت کے لیے حلال نہیں ہے کہ جو کچھ اللہ نے اس کے رحم میں پیدا کیا ہے کہ وہ اس کو چھپائے، وہ واضح طور پر بتائے۔ اسی طرح بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں عمر کے بڑے ہونے کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے ان کو مینسز نہیں ہوتے، تو ان کی عدت 3 ماہ ہیں، 3 مہینے، اور وہ 3 مہینے شمار کرنے۔ تو ظاہری بات ہے 3 مہینے ہوں تو عدت کے اور حساب کتاب بنتا ہے، اور اگر 3 حیض ہوں تو اور حساب کتاب بنتا ہے۔ اب 3 حیض ہونے کا مطلب 3 ماہ تو نہیں ہے نا، وہ زیادہ مہینے بھی ہو سکتے ہیں، کم بھی ہو سکتے ہیں۔ اب طلاق جیسے ہوئی ہے تو اگلے دن یا اگلے گھنٹے اس کو مینسز شروع ہو گئے ہیں، تو پہلے مینسز، اب ہر عورت کی عادت مختلف ہوتی ہے، تو اگر زیادہ سے زیادہ 10 دن بھی ہوں تو یہ مینسز گزرنے ہیں، پھر 20 دن بیچ میں گزرنے ہیں، پھر اگلے 10 دن گزرنے ہیں، پھر 20 دن، پھر اگلے 10 دن، پھر 20 دن۔ تو اس طریقے سے تو یہ بنتے ہیں 3 ماہ۔ لیکن اگر ابھی اس کے مینسز ختم ہوئے ہیں اور اس کو طلاق ہو گئی تو پاکی کا زمانہ کم سے کم 15 دن ہوتے ہیں، اور عام طور پر 18، 19، 20 دن ہوتے ہیں، کچھ زیادہ بھی ہو جاتے ہیں۔ تو اب اگر کم از کم 15 دن بھی ہوں تو 15 دن تو پہلے یہ گزریں گے، پھر مینسز کا زمانہ گزرے گا، پھر اس کے بعد پاکی کا زمانہ گزرے گا، تو یہ 3 ماہ سے زیادہ ہو جائے گا۔ تو یہ مختلف شکلیں بنتی ہیں، اس لیے ارشاد فرمایا کہ عورت کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ چھپائے۔ ان کن یؤمن باللہ والیوم الآخر، اگر یہ عورتیں اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتی ہیں۔ وبعولتهن احق بردهن فی ذلک، اس عدت کے زمانے میں ان کے خاوند زیادہ حقدار ہے کہ وہ ان عورتوں کو واپس لوٹا لیں، ان ارادوا اصلاحا، اگر وہ اچھے طریقے سے رہنا چاہتے ہوں اور ان کی نیت ٹھیک ہو، تو پھر وہ بغیر نکاح کے بھی اپنی بیویوں کو اپنی نکاح کے اندر لوٹا سکتے ہیں، یعنی رجوع کر لیں۔ اور رجوع کی دونوں شکلیں ہوتی ہیں، چاہے وہ عمل سے رجوع کریں، چاہے وہ زبان سے رجوع کریں، دونوں صورتوں میں رجوع ہو جائے گا اور نکاح جدید کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔
آگے ارشاد فرمایا کہ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان عورتوں کے لیے اسی کی مثل حقوق لازم ہے جیسے کہ عورتوں کے ذمے مردوں کے حقوق ہیں۔ یہ ایک بڑی ہی جامع ترین آیت کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے، اور چند الفاظ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ایک کائنات سمودی ہے معنی کی، اور یہ ایک بالکل بنیاد کی حیثیت رکھتی ہے کہ اسلام نے کس طریقے سے عورتوں کو بھی حقوق دیے ہیں جیسے کہ مردوں کو حقوق دیے ہیں۔ دیکھیں، ایک دو باتیں میں عرض کرتا ہوں کہ یہ جو دنیا ہے، عالم ہے، اس کی بقا اور اس کی خوبصورتی، اس کا حسن و جمال اور اس کی ترقی، اس کے بنیادی دو ہی ستون ہے، ایک عورت ہے، دوسرا روپیہ، پیسہ، دولت ہے۔ اور اگر آپ تصویر کا دوسرا رخ دیکھیں کہ دنیا کے اندر بربادی اور فساد کے دو بنیادی وجہ ہیں، ایک پیسہ اور دوسری عورت ہے، یہی بنیاد ہے۔ اگر کوئی بھی چیز ہے، دیکھیں اسلحہ ہے، اگر کوئی سیکورٹی گارڈ کے طور پر کھڑا ہے تو اس کے پاس بھی اسلحہ ہے، اور جو ڈاکو ڈاکے کے لیے جا رہا ہے اس کے پاس بھی اسلحہ ہے۔ تو ایک چیز کے دونوں رخ ہوتے ہیں اور ایک چیز کے دونوں استعمال ہوتے ہیں۔ تو دولت کا استعمال بھی ترقی کے لیے بھی ہے، اور عورت دنیا کی عالم کی بقا کے ذریعہ ہے، سبھی عورتوں سے، لیکن فساد کا ذریعہ بھی یہی چیزیں ہیں۔ اسی وجہ سے اسلام نے دونوں کے بڑی باریکی کے ساتھ احکام بیان کیے، حقوق بیان کیے۔ اب یہ جو دولت ہے اس کا پورا ایک معاشی نظام اسلام دیتا ہے، اور دنیا نے جتنے بھی نظام اب تک ٹرائی کیے ہیں سب سے الگ ایک نظام دیا اسلام نے۔ اس میں دولت کمانے کے بھی کچھ پابندیاں، کچھ اصول و ضوابط دیے ہیں، خرچ کرنے کے بھی کچھ اصول و ضوابط دیے ہیں، پھر زکوٰۃ کا نظام رکھا، پھر صدقہ فطر کا رکھا، پھر کچھ جو اس کے ماتحت ہوتے ہیں ان کے حقوق اس کے ذمہ لازم کیے، پھر رشتہ داروں کے حقوق، پھر پڑوسیوں کے حقوق، پھر اسی طرح ایک جو نظام وراثت ہے اس کو جاری کیا۔ تو مطلب پورا ایک سسٹم ہے، کمانا کیسے ہے، خرچ کیسے کرنا ہے، سود کو حرام کیا، جوئے کو حرام کیا، اور پھر حلال کاروبار ان کی اجازت دی، ان کے اصول بتائے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو دوسری چیز ہے وہ عورت ہے، وہ دنیا کی بقا اور ترقی کا اور بربادی کا ذریعہ بھی ہے، اس کے بھی بہت سارے حقوق دیے۔ دیکھیں، اسلام سے پہلے عورت کیا تھی؟ زندہ درگور کرنا، اس کو لوگ بڑی عظمت کا اور شرف کا باعث سمجھتے تھے۔ اچھا، عورتوں کو وراثت میں حصہ نہ دینا، عورت کو گھر کی ایک دیگر اشیاء، استعمالی اشیاء کی طرح ایک شے سمجھنا، عورت کی اپنی کوئی مرضی نہیں، عورت کی اپنی کوئی پسند نہیں، عورت کی اپنی کوئی چاہت نہیں، جو اس کے خاوند، جو اس کا والد، جو اس کا بڑا کہے گا بس وہی ٹھیک ہے۔ اسلام نے آ کر سب معاملات کے اندر تبدیلی پیدا کی، عورت کو وراثت میں حق دیا، اور بلکہ اس طریقے سے حق دیا کہ وراثت کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے عورت سے ہی شروع کیا۔ اور اگر عورت بالغ ہے، خاوند اگر عورت بالغ ہے، اس کا سرپرست، اس کا والد، اس کا بڑا بھائی اگر اس کا نکاح کر دے اس کی اجازت کے بغیر، تو جب تک وہ اجازت نہ دے وہ نکاح نافذ نہیں ہو سکتا۔ عورت کو اسلام نے ملکیت کے حقوق دیے، عورت کو پسند اور ناپسند سمجھائی، اور اس کا حق دیا، پسند اور ناپسند کا حق دیا۔ پھر عورت کو ایک عزت کا مقام دیا، ماں کا مقام دیا، بیٹی کا مقام دیا۔ اب ماں کا مقام کیا ہے؟ چار درجے کے اگر حق ہیں، 4 حصے اگر حق کے کریں تو 3 حصے ماں کا حق ہے اور 1 حصہ والد کا۔ تو یہ اسلام نے سمجھایا نا کہ ماں کی عظمت کیا ہے، بیٹی کی عظمت کیا ہے۔ 3 بیٹیوں کی جو پرورش کرے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا، ایسے 2 انگلیاں ملا کر فرمایا۔ ایک عورت نے پوچھا یا رسول اللہ اگر کسی کی 2 بیٹیاں، آپ علیہ السلام نے فرمایا 2 کی اسی طرح پرورش کرے گا اس کے لیے بھی یہی۔ یہ عزت، یہ توقیر اسلام نے دی ہے نا۔ تو اسلام نے عورت کو حقیقی معنی میں حقوق دیے ہیں،
یہ جو یورپ آج راگ الاپتا ہے حقوق نسواں، یہ تو دھوکہ دیتا ہے. یہ حقوق نسواں کی ظاہری لبادے کے اندر حقیقت میں وہ یہ چاہتا ہے کہ مسلمانوں کی عورت بھی اسی طرح بازار کی زینت بن جائے جیسے ہماری عورت ہے. وہ تو یہ چاہتے ہیں. تو اسلام نے جو حقوق دیے ہیں، کوئی معاشرہ، کوئی نظام ایسے حقوق نہیں دیتا جو اسلام دیتا ہے. حتیٰ کہ یہ فرما دیا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي، ان عورتوں کے لیے مردوں کے ذمے اسی طرح کے حقوق ہوں گے جو کہ علیہن، جو کہ عورتوں کے ذمے مردوں کے حقوق. اب اس کے اندر ساری ذمہ داریاں آ گئیں عورت کی. اب دیکھیں کہ نکاح ہو گیا، اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہوتا، اجازت کے ساتھ نکاح ہوا. نکاح کے بعد اگر خاوند ظلم کرتا ہے، اگر وہ اخراجات نہیں دیتا، تو عورت اگر اس بنیاد کے اوپر کہ میرا خاوند مجھے اخراجات نہیں دیتا، عدالت کے اندر دعویٰ دائر کرے اور عدالت اس کو نوٹس دے اس کے خاوند کو اور وہ نہ حاضر ہو، تو عدالتی طلاق بھی طلاق شمار ہوتی. اتنے حقوق اللہ نے دیے عورت کو. اور ٹھیک ہے عورت کو طلاق کا اختیار نہیں ہے، لیکن عورت کو خلا کا اختیار ہے. عورت کچھ مال وہ دے کر خاوند کو وہ اپنی جان چھڑا سکتی ہے، اور وہ مال کیا ہوتا ہے؟ وہ مہر ہوتا ہے. بھی مہر واپس کر کے وہ اپنی جان چھڑا لے، اس کو خلا کہتے ہیں. تو خلا بھی عورت کو حق دیا گیا ہے. تو بہرحال ارشاد فرمایا کہ عورت کے لیے وہی حقوق ہے جو عورت کے ذمے مردوں کے حقوق ہیں، مرد کے حقوق ہیں. لیکن ساتھ میں فرما دیا بالمعروف. دیکھو دستور کے موافق مردوں کو ایک رہنمائی دے دی، ایک ہدایت کر دی کہ یہ نہ ہو کہ تم حق تو ادا کرو لیکن دل صاف نہ کرو. ٹھیک ہے، حق تو ادا کرو لیکن تم تعلقات نہ صحیح طریقے سے نبھاؤ. ایسا نہیں کرنا، بالکل دستور کے موافق اچھے انداز میں، اچھے پیرائے میں، اچھے اخلاق میں. اور پھر یہ ایک رہنمائی دے دی کہ ہر بندہ اپنے حق کو ادا کرنے کی فکر کرے. ورنہ آج کل معاشرے کے اندر یہی فضا ہے، ہر ایک کا مطالبہ ہے میرے حق، میرے حق، میرا حق. کوئی بھی یہ سوچنے کو تیار نہیں ہے کہ میرے ذمے بھی تو کسی کے حق ہے. اگر ہر بندہ اس بات میں لگ جائے کہ میرے ذمے دوسرے کا کیا حق ہے میں اس کو ادا کروں تو مسئلہ حل نہ ہو جائے. ہر ایک اپنے حق کا مطالبہ کرتا ہے، کوئی دوسرے کے حق کو ادا کرنے کا نہیں سوچتا. تو قرآن کہہ رہا ہے کہ بالمعروف، اچھے طریقے سے ایک دوسرے کے حق ادا کرو، یعنی آگے بڑھ کر تم اس کا حق ادا کرو. اور ساتھ میں فرمایا وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اور مردوں کو عورتوں کے اوپر ایک درجہ فضیلت بھی حاصل ہے کہ مردوں کو حاکمیت حاصل ہے. مردوں کو اصل بنایا، عورتوں کو ان کے تابع بنایا. یہ دیکھو یہ کیا ہے، یہ دیکھیں کہ الجاہل اما مفرط او مفرط. جاہل یا حد سے آگے نکل جائے گا یا وہ اصل حد سے بھی پیچھے رہ جائے گا، تقصیر کرے گا، کمی کرے گا. یہ جاہل کی علامت ہوتی ہے. تو جب تک اسلام نہیں آیا تھا تو مغربی معاشرہ کیا کر رہا تھا؟ وہ عورت کو ایک جانور تصور کرتا تھا، عورت کو کوئی حق نہیں دیتا تھا. اچھا اب اگر ان کو تھوڑی سی ہوا لگی ہے کہ یہ عورتوں کے حقوق ہوتے ہیں، اب اس کو اتنا آزاد کیا ہے کہ عورت خود سر ہو گئی. وہ مرد سے پوچھنے کی وہ تکلیف بھی محسوس نہیں کرتی اور وہ آزاد ہوئی پھر رہی ہے. اور پھر جو وہاں کے حالات ہیں وہ آپ حضرات کے سامنے ہیں. تو اسلام نے دیکھیں کہ جہاں عورت کو اس ذلت سے نکالا اور عورت کو حقوق دیے، وہاں ساتھ میں مرد کو حاکمیت بھی دی ہے کہ مرد نے خیال بھی کرنا ہے عورت کا، مرد نے حفاظت بھی کرنی. اب کیا کہتے ہیں کہ جی عورت کا پردہ، عورت کا بے پرد ہونا اصل میں مرد کی بے غیرتی کی علامت ہے. اور وہ شعر تو مجھے نہیں آتا، اس کا مفہوم میرے ذہن میں ہے کہ وہ پوچھا کہ عورتوں کے پردوں کا کیا بنا؟ انہوں نے کہا کہ عورتوں کا پردہ مردوں کی عقل پہ پڑ گئی، وہ عقل سے اترے تو عورتوں کے اوپر آئے. تو جہاں عورتوں کے حقوق دیے، جہاں عورتوں کو عزت دی، جہاں اہمیت دی، وہاں یہ بھی بتایا کہ عورتوں کی حفاظت کرنی مردوں نے، فیصلے مردوں نے کرنے. لہذا عورتوں کی ان کے تابع رکھنا ہے، آزاد نہیں کرنا، خود سر نہیں کرنا ان کو کہ خود سے وہ فیصلے کرتے پھریں اور معاشرے کی بربادی کا ذریعہ بنے. واللہ عزیز حکیم، اللہ تعالیٰ غالب ہیں
اور حکیم ہے، حکمت والے ہیں، اس کا ہر فیصلہ مبنی بر حکمت۔ اسلام کے دیے ہوئے جو اصول ہیں اور اسلام کے دیے ہوئے جو احکام ہیں اگر ہم اپنا لیں، ہماری جان چھوٹ جائے ان مصیبتوں سے جو آج ہمارے اوپر اتری ہوئی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے، عمل کی توفیق۔